بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ آپ جانتی ہیں ماہ ذو الحج کتنا مبارک مہینہ ہے؟ جی بان جائیے اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت و عظمت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو ہمارے گریٹسٹ اسلامک اسکالر شیخۃ الحدیث محترمہ تسنیم ہاشمی سیفی صاحبہ اپنے خوبصورت ارشادات سے ہماری آج کی اس پرخلوص گفتگو کو روشن فرمائیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حبیب اللہ، والفجر ولیال عشر۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر بواسطہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور اس کے احکام سے بھی مشرف فرمایا۔ اس ماہ مبارک کی شان والفجر ولیال عشر کے ساتھ بھی ارشاد فرمائی، جس میں والفجر سے مراد عید قربان کی فجر ہے، جس کی اللہ قسم فرما رہا ہے، اور 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحج سے 10ویں رات تک ہیں، جن کی شان، جن کی منزلت، جس کی عظمت اللہ پاک نے بہت اعلیٰ طریقے سے بیان فرمائی، یہاں تک کہ اس کا ذکر ہی قسم سے شروع کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قسم کس وقت اٹھائی جاتی ہے؟ ہم جب اپنی کسی بات کو، کسی جملے کو بے انتہا مؤکد کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بڑا زور اور سچائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر قسم اٹھاتے ہیں۔ تو رب کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ رب کی بات سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ رب کی بات سے بڑی مؤکد بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مگر پھر آپ سوچئے کہ رب اگر قسم اٹھا کے بات فرما رہا ہے، تو پھر اس بات کی عظمت کو ہم کیسے پہنچ سکیں گے؟ کس طرح اس کا ادراک کر سکیں گے کہ اس کی کتنی عظمت ہے، جس کے لیے اللہ پاک بھی قسم اٹھا رہا ہے؟ اور پھر دوسرے مقام پہ ان 10 دنوں کو قرآن عظیم ہی میں ایام معلومات کے ساتھ بھی ذکر فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ بخاری شریف اور مشکات شریف کی اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان ایام عشرہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ پورے سال میں جمعہ ہو، جمعرات ہو، کوئی مہینہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مطلقاً ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی دن اس کی عبادت، کوئی رات اس کی عبادت، کوئی گھڑی اس کی عبادت
ان 10 دنوں کی عبادت سے، ان کی راتوں کی عبادت سے، ان کی ساعتوں کی عبادت سے افضل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی بہت شان ہے، اور پچھلی امتوں میں اس کا تذکرہ بالخصوص کیا جاتا، اور پچھلی امتوں کے لوگ، انبیاء، ان کے صحابہ، وہ سال ہا سال کے لیے برسر پیکار ہو جاتے، دن رات روزے بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے۔ سب سے شان والا عمل ان کے نزدیک یہی ہوتا، اور ان امتوں میں اس کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں فرمایا جاتا۔ اس لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، وہ بھی پیچھے رہ جائے گا، اور ان 10 دنوں راتوں میں جس خوش نصیب امتی نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تسبیحات پڑھ کے، تکبیرات پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، تلاوت قرآن کریم کر کے، نوافل ادا کر کے، اشراق و چاشت و اوابین پڑھ کے، یا فرض نمازیں ادا کر کے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کسی چیز میں کے ساتھ بھی ان میں سے واپس نہیں آیا۔ مطلب کیا ہوا کہ جان بھی لٹا دی، مال بھی لٹا دیا، اس کا قصہ الگ ہوگا، یعنی وہ اس جہاد میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس سے شان میں زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن صرف جہاد کرنا، جہاد کے لیے نکلنا بھی اس عبادت سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو کیا اس کا بھی کوئی ہڈن لاجک ہے؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، کیونکہ یہ بات تو آلموسٹ سبھی جانتے ہیں کہ ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت چند ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعدکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا، وفی روایہ فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، وفی روایہ من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعره ولا من اظفارہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، یعنی چاند نکل آئے، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم کے بال اور ناخنوں کو مس نہ کرے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فرمایا کہ بال نہ کترائے اور ناخن نہ اتروائے، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو وہ نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کام کے ساتھ اگر ہمیں اس کی وجہ، اس کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس معلوم ہو جائیں تو کام کا ذوق اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ناخن نہ کٹوائیں، بال نہ کتروائیں، یہ ہم بارہا مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ایسا نہ کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج اکرام جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ نہ وہ بال کاٹیں گے، نہ وہ ناخن ترشوائیں گے جب تک وہ احرام کی حالت میں ہیں۔ تو جس وقت قربانی کرنے والا انسان ان کے ساتھ یہ مشابہت اختیار کرے گا تو جو رحمتیں اور جو بخششیں اللہ پاک ان حجاج اکرام کو عطا کرے گا ان پابندیوں میں رہنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، رب ذوالجلال قربانی کرنے والوں کو جو حج کرنے تو نہ جا سکے لیکن انہوں نے حج کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر لی، تو رب ذوالجلال سے امید ہے کہ وہ اس مشابہت کی وجہ سے ان پہ بھی وہ رحمتیں اور وہ بخششیں نازل فرمائے گا۔
اسی کے مطابق ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ جو غربا قربانی بھی نہیں کر سکتے، حج بھی نہیں کر سکتے، تو وہ ان دونوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ذی الحج کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، اپنے بال حجامت وغیرہ بنوا لیں، اور پھر ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں یعنی قربانی کے دن تک وہ دوبارہ اپنے بال نہ کٹوائیں اور ناخن نہ تراشیں۔ ان کا مقصد بھی وہی ہوگا جو قربانی کرنے والوں کا مقصد ہوگا، حجاج اکرام کے ساتھ مشابہت۔ اور پھر جب یہ غریب لوگ اپنی قسم پرسی اور مفلسی اور بے بسی کی وجہ سے جو قربانی نہیں دے سکیں گے اور ان کو حسرت ہوگی، اور وہ بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایسا کریں گے، تو اللہ کی بارگاہ سے بجا طور پر یہ امید ہوگی کہ وہ وہی رحمت اور بخشش جو حاجیوں پر اور قربانی کرنے والوں پر فرمائے گا، وہ ان غریبوں پر بھی فرما دے گا۔ اچھا، یہ تو سب ہی جانتے ہیں قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن اس سنت کو آسان طریقے سے کیسے ادا کیا جائے؟ جی، اس سنت کو آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فضیلت جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل اور احکام بھی جانتا ہو، کیونکہ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ بطور خاص یہ بات فرمائی گئی کہ اجر اس کے لیے جس نے اللہ کے قرب کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے قربانی ذبح کی ہو، اس شخص کے لیے جو قربانی اخلاص، خدا پرستی اور ایمانداری سے کرتا ہو، ظاہری طور پر سنت ابراہیمی کو زندہ کرے اور باطنی طور پر اسوہ اسماعیل کو زندہ کرتا ہو۔ حقیقت میں قربانی یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح وہ اللہ کی اطاعت میں اس کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی تمام خلاف شرع قوتوں، ناجائز خواہشوں اور اپنے اندر یعنی باطن کے حیوان کو مخالفت نفس کی چھری سے ذبح کر ڈالے۔ یہی قربانی کی روح ہے۔ اس کا اصل مقصد ضبط نفس اور اطاعت الہی ہے۔ قربانی کے ذریعے ہمیں یہ عادت ڈالنا مقصود ہے کہ جس طرح آج اللہ کے حکم سے جانور کی جان پیش کرتی ہے، وقت آنے پر اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دیں گی۔ جو شخص ان قربانیوں سے اس دنیا میں فائدہ حاصل کر کے اپنی اصلاح کرے گا، انشاءاللہ اسی کو آخرت کے ثمرات نصیب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کے گوشت اور خون و خال کی ضرورت نہیں، وہ تو اطاعت، عاجزی اور تقوی کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ قربانی کا لغوی معنی ہی تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور شرعی معنی ذو الحج کے مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں مخصوص حیوان کو عبادت کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت میں بھی حکم خداوندی کی تعمیل، خدا کی محبت و قرب اور آخرت میں ثواب کی امید شامل رکھنا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص جو نصاب شرعی کا مالک ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، مرد ہو یا عورت، یعنی حاجات اصلیہ، مکان، لباس، خادم، سواری، ہتھیار اور دیگر سامان زندگی سے زائد اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، ان کی قیمت یا قیمت کے برابر کوئی سامان ہو، مگر اس پر زکوٰۃ کی طرح سال کا گزرنا شرط نہیں، بلکہ قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11، 12 ذو الحج میں بھی اگر کوئی شخص مالدار ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا تو 12 ذو الحج کی شام سے قبل قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح یہ واجب مالدار شخص کو ہر سال ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی سال اپنے علاوہ کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اپنی قربانی کے علاوہ دوسری قربانی پیش کرے گا۔ گھر کا سرپرست 1 یا 2 قربانیاں کر دے تو کافی ہوگا، البتہ گھر کے زیادہ افراد اگر صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک اپنی طرف سے قربانی پیش کرے۔ اگر صاحب نصاب شخص پر اتنا قرض ہو کہ ادا کرنے سے مال نصاب شرعی سے کم ہو جائے تو قربانی واجب نہ ہوگی۔
قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ مسلمان کا کوئی عمل پسند نہیں۔ زندہ جانور صدقہ دینے یا اس کی رقم کسی غریب یا تحریک کو دے دینے سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کے ذمہ قربانی بدستور رہے گی، واجب ہرگز ادا نہ ہوگا۔ اچھا، جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہوں ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ جس کی عمر 5 سال یا اس سے زائد، گائیں بھینس جن کی عمر 2 سال یا 2 سال سے زائد، بکری بھیڑ دمبا جن کی عمر 1 سال یا اس سے زائد، البتہ دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا سال کے برابر محسوس ہو تو بھی جائز ہے۔ جی، یہ جو قربانی میں ہم حصہ ڈالتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اونٹ گائیں اور بھینس کے 7 حصے ہوتے ہیں، جبکہ بھیڑ بکری اور دمبے وغیرہ کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی۔ قربانی کے تمام حصہ داروں کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بدعقیدہ یا بد مذہب آدمی شریک ہوا تو جائز نہ ہوگا۔ شریک ہونے والے ہر فرد کی نیت قربانی ہی کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کافر یا بد مذہب شریک ہو گیا یا کوئی شخص محض گوشت حاصل کرنے کے لیے حصہ ڈالتا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ ہاں، البتہ عقیقہ کی غرض سے کوئی شامل ہوا تو جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے 7ویں حصہ سے کم میں شرکت کی تو پھر بھی قربانی نہ ہوگی۔ ایک شخص ایک سے زیادہ حصوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، قربانی کے جانور کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کے جانور کا عیوب فحشہ سے سلامت ہونا ضروری ہے۔ کچھ عیوب قربانی جائز نہ ہونے دیں گے، یعنی جانور کا کانا ہونا اور اس کا کانا ہونا ظاہر ہو، بیمار ہو جس کا مرض ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، دونوں کان کٹے ہوں یا مکمل ایک کان کٹا ہو، ناک نہ ہو، دم نہ ہو، جس کا کوئی عضو 2.5 حصے سے زیادہ کٹا ہو، دانت نہ ہوں، تھن کاٹ دیے گئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں، جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات پائی جاتی ہوں، ایسا پاگل جس نے چرنا چھوڑ دیا ہو، خارشی جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اتنا لاغر ہو کہ چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو۔ ان عیوب میں مبتلا جانور قربانی کے قابل نہ ہوگا۔ وہ عیب جن کے ساتھ قربانی جائز ہے، ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، جس کا سینگ ٹوٹا مگر ہڈی کے جوڑ تک نہ پہنچا ہو، خارشی جانور جبکہ موٹا تازہ ہو، دم یا چکی 3 حصے سے کم کٹی ہو، جس کی بیماری ظاہر نہ ہو، لیوانہ ہو مگر چارہ کھاتا ہو، ایسے بیماری میں مبتلا جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا افضل دن کون سا ہے اور کس وقت تک قربانی کر سکتے ہیں؟ 10 ذو الحج کو جن مقامات پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں نماز کی ادائیگی کے بعد سے 12 ذو الحج کا سورج غروب ہونے سے قبل، اور جن دیہاتوں اور جنگلوں میں عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی وہاں 10 ذو الحج کے سورج طلوع ہونے سے 12 ذو الحج کی شام تک قربانی کرنا جائز ہے، لیکن 10ویں ذو الحج کو قربانی کرنا افضل ہے۔ رات کو قربانی ہو سکتی ہے مگر مکروہ ہے، لہٰذا قربانی دن ہی کو کرنی چاہیے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھیں، اگر جان بوجھ کر نہ پڑھا تو ذبیحہ حرام ہے۔ اگر ذبح کرنے والے کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہوگا۔ ذبح کرنے والے اور جانور کو بوقت ذبح پکڑنے والے کا باوضو ہونا مستحب ہے۔ کسی بد مذہب، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء اللہ کا ذبح کردہ جانور حرام ہے۔ خود اس جانور کا گوشت استعمال کرنا یا اس کو گوشت دینا جائز نہیں۔ قربانی کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ بخش دیتا ہے، اور
قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، تو اس وقت بالخصوص اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کی مغفرت اور قربانی کی قبولیت طلب کرنی چاہیے۔ اگر قربانی میں 7 لوگ شریک ہوں تو اس کی تقسیم کا بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ اگر قربانی میں 7 آدمی شریک ہوں تو گوشت کو تول کر 7 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے نہیں۔ پھر ہر شخص اپنے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کرے کہ یہ افضل ہے۔ اسی طرح بکرے وغیرہ کی قربانی والا جو کہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی وہ بھی گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اہل و عیال، دوسرا رشتہ داروں اور تیسرا غرباء و مساکین کے لیے۔ اہل و عیال زیادہ ہوں تو گھر میں ہی سارا گوشت رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سارا گوشت غرباء کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، مگر افضل پہلی صورت ہے۔ قربانی کی کھال قصاب کو مزدوری میں دینا جائز ہے یا ناجائز؟ قربانی کی کھال، جھول، رسی، پٹا، چربی، کلیجی اور چھچڑے وغیرہ قصاب کو مزدوری میں دینا جائز نہیں۔ اسی طرح مسجد کے امام کو بطور تنخواہ دینا بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر امام کو ضرورت مند ہونے پر معاونت کے لیے بطور ہدیہ پیش کی جائے تو جائز ہے۔ قربانی کرنے والا کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، مثلاً ڈول، مشکیزہ اور جائے نماز وغیرہ بنوا سکتا ہے، مگر فروخت کر کے اس رقم کو خود استعمال نہیں کر سکتا، البتہ رقم صدقہ کر دے۔ قربانی کی کھالوں یا ان کی رقم سے غرباء و مساکین، علماء و متعلمین کی مدد کی جائے تو افضل ہے، بلکہ آج کے دور پرفتن میں اہل حق کے اداروں میں اسلام کی تبلیغ و ارشاد کی خاطر طلباء و علماء کی معاونت کرنی چاہیے، تاکہ آپ تھوڑا سا حصہ صحیح جگہ پر شامل کر کے عظیم ترین جہاد میں شریک ہو سکیں۔ دینی و دنیاوی اعتبار سے معاشرے کی اہم ترین ضرورت عورت کی تربیت ہے، اور یہ ادارہ اس میں شب و روز مصروف کار ہے۔ آپ بھی اپنی شرکت ضروری خیال فرمائیے اور اس عظیم سفر میں شریک جہاد ہو جائیے، تاکہ آپ کی شرکت سے یہ ادارہ زیادہ مضبوط ہو سکے۔ یہ عریانی، فحاشی، بے پردگی، بے عقیدگی اور بے راہ روی کے خلاف جہاد ہے، جو مرکزی جامعہ سیفیہ رحمانیہ للبنات الاسلام کے پلیٹ فارم سے بڑے مؤثر اور منفرد انداز سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج سینکڑوں بیٹیاں، مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو فحاشی اور عریانی کے طوفان سے بچا کر شریعت مطہرہ کے دامن امن میں پناہ لے چکی ہیں۔ لباس و کردار، رفتار و گفتار میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوہ مبارکہ کو اپنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس تقدس مآب قافلے کا پھیلنا اور پھولنا یقیناً آپ کے لیے قابل فخر ہوگا، آئندہ نسلوں کا پاکیزہ گودوں میں پلنے کا باعث ہوگا۔ قدم اٹھائیے اور اس قافلے کی حوصلہ افزائی فرمائیے۔ دیکھیے کہ ادارہ ھذا ملک کے طول و عرض میں اپنے متعدد پھلدار شاخوں کے پھل تقسیم کر رہا ہے۔ اس ادارے کی جو شاخ بھی آپ کے قریب ہو وہاں تشریف لے جائیے اور وزٹ کیجیے اور اس کی آبیاری میں ہمارے معاون بنیے۔ یہ قوم کی بچیوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی، آپ کی اپنی بچیوں کی انتہائی عزت افزائی ہوگی۔ سفر کرنے اور مدد کرنے کا دوہرا اجر ہوگا۔ ادارہ ھذا کی برانچز اسکرین پر مینشن کر دی گئی ہیں۔ جس کسی کے لیے برانچز تک رسائی مشکل ہے وہ اپنی کھالوں کے پیسے اسکرین پر مینشن اکاؤنٹ نمبر پر جمع کروائے اور ثواب کمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔ کے اصول پہ قربان جائیے، قربانی کے اصول پہ قربان جائیے۔